یہ ہمارے بھائی نے یہ سوال کیا ہے ہوں کہ مجھے یہ جاننا ہے کہ اگر کوئی عصمت انبیاء کا انکار کرے تو کیا وہ شخص شیعہ رہتا ہے یا مسلمان رہتا ہے؟ اب یہی ہے، ان کا اشارہ استاد محترم سید جواد نقوی صاحب کی طرف ہی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ ان کے خواب میں بھی آتے ہوں گے سید جواد نقوی صاحب، جو ان کی پوزیشن لگ رہی ہے۔ یہ جو ہے نا، یہ فوبیا کا شکار ہو چکے ہیں جوادیون کا۔ تو اس کا انہی کی زبان میں جواب دینا چاہوں گا کہ عصمت انبیاء کے مسئلے کو جواد نقوی صاحب نے ویسا بیان ہی نہیں کیا جیسے ان لوگوں نے سمجھا ہے، اور پھر اس کو اچھالا ہے ان لوگوں نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے ایک عالم دین کے بارے میں جس کی کوئی حد نہیں۔ یہ اچھالنے سے پہلے تصدیق کر لیتے پھر تو بات تھی، انہوں نے پہلے اٹھا دیا ہے۔ ان کے ہر چینل پر آغا محترم کی وہ گفتگو لگی ہوتی ہے۔ اب جواب کی طرف ہم آتے ہیں کہ کیا سید جواد نقوی صاحب عصمت انبیاء، دیکھیں نا، عصمت انبیاء یعنی اس میں تمام انبیاء کو شامل کر لیا کہ وہ قائل نہیں ہے۔ یہ ان کے عنوان بھی یہی ہوتے ہیں جو آتے ہیں اس میں۔ بھائی ہمارے یہ ابو عبداللہ موجود ہوتے تو خود ان سے ڈائریکٹلی ہم بات کر لیتے، کیونکہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ کوئی کچی بات یا ناپختہ بات یا ادھوری بات نہ کریں جب بھی بولیں تو۔ بہرحال پہلے نمبر پر تو انہوں نے خود ہی اس کو اچھالا ہے، اور اسی سوال میں ہی دیکھے عصمت انبیاء کو لے کر آئے ہیں، تمام انبیاء کو شامل کر دیا۔ یہ ایک بہتان ہے، دوسرا بہتان، یعنی عصمت حضرت آدم علیہ السلام پر گفتگو کرتے پھر تو بات تھی، اب اس میں کیا ہے، یہ تمام انبیاء کو لے کر آ گئے ہیں۔ تو یہ ظلم ہے، یہ جی خود یہ اپنی جان پر ظلم کر رہے ہیں، جی یہ اپنی بالکل۔ جان پر ظلم کر رہے ہیں۔ اب آئے عصمت انبیاء، میرے پاس دروس موجود ہیں، میں وہ ان کی آڈیوز بھی سامنے لے کر آؤں گا استاد محترم کی۔ استاد محترم تمام انبیاء کی عصمت کے قائل ہیں، اور یہ بالکل کہنا بنتا نہیں ہے۔ دیکھیں، مجھے کوئی 50 سے زائد میری ویڈیوز آ چکی ہیں جو میں نے دجال شہریار آبادی کو جواب دی ہیں۔ آج جی تک حضرت آدم علیہ السلام کی عصمت کے معاملے کو میں نے چھیڑا تک نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بے وقوفی ان کے حصے میں رہے، ہمیں اس کا جواب دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جی، اور یہ اس وجہ سے ایسی تہمت ہے کہ اسی میں ہی جو ہے نا وہ خود ہی رد پیش کر رہے ہیں اپنے ہی سوالوں کا۔ جی ہاں جی، بات کرتے حضرت آدم علیہ السلام کے مسئلے کو بات کرتے پھر تو تھی، عصمت انبیاء تمام انبیاء کو شامل کر دیا، یہ بات غلط۔ اب آئے حضرت آدم علیہ السلام کا معاملہ، استاد محترم سید جواد نقوی صاحب وہ عصمت آدم کو ڈسکس ہی نہیں کر رہے، وہ آیات کے اندر قرآن کا طریقہ تبلیغ، طریقہ بات کر رہے ہیں، وہ آیتوں کی بات کر رہے ہیں کہ آیتیں محکم ہوتی ہیں، آیتیں متشابہ ہوتی ہیں، تو محکم آیتوں کا ترجمہ محکم آیات کی طرح کیا جائے، متشابہ آیات کا ترجمہ متشابہ آیات کی طرح کیا جائے، تو تفسیر میں جا کر نتائج لیے جائے۔ اب متشابہ آیات اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتی تو اس کے اہل کی طرف پلٹا دیں، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کر کے جواد نقوی صاحب نے یہ بھی بیان کر دیا کہ اس کو جسے سمجھ آتی ہے بات اس کی طرف پلٹا دے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ آدم نے خطا کی ہے، پر میں یہ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی یہ بات کیا ہے، تو بغیر نتیجہ نکالے اہل کی طرف پلٹا دی۔ وہ یہ بات کرنا چاہ رہے تھے، اور انہوں نے قرآن کے مقابلے میں نہ لائیں اپنے آپ کو۔ جی ہاں جی، ٹھیک نا، اور انہوں نے اس بات کو عقیدہ سمجھ لیا جواد نقوی صاحب کا، اور پورا جو ہے نا ڈھنڈورا پیٹ دیا، اور ہم اس وجہ سے ان کو جو ہے نا وہ معذرت، ہمارے بھائی ہیں، میں دل سے کہہ رہا ہوں، صحیح نا، تو اس وجہ سے ہم انہیں غبی کہتے ہیں، غیر ذمہ دارانہ طریقے سے بات کرتے ہیں، تہمتیں لگاتے ہیں۔ اب ڈاکٹر صاحب میں ایک بات عرض کروں، جی
یہ میں ابو عبداللہ بھائی کو جی دروس میں ٹروتھ واٹس ایپ بھی سیکر آپ کروں کو گا. ابھی ٹروتھ سیکر آپ کو آپ آغا صاحب کا جیسے کمپلیٹ کرتے ہیں پھر آپ کی باری ہے. جی آگا. جی آگا. تو میں جی. یہاں ایک چیز میں ہوں ایک چیز عرض کروں. ہوں دو طریقے سے میں حوالہ دے رہا ہوں. عصمت ہوں انبیاء کو نظریاتی طور پر ڈسکس کر رہے ہیں. جی. صحیح نا؟ ہوں مثلا میں آپ کو دیکھوں یہی آیت جو سورہ طٰہٰ کی استاد محترم نے پڑھی ہے، ہوں میں لفظ بھول نہ جاؤں، مالک مجھے ہوں معاف فرمائے. ہوں تا آدم و ربہ، آدم نے معاذ اللہ نقل کفر نباشت، ان لوگوں نے ہمیں کیسی ابحاث میں لا کر کھڑا کر دیا ہے. اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے. دو ٹاپک گفتگو کرنے میں کبھی بھی میں نے وہ گفتگو نہیں کی ہے. دو ٹاپک، ایک یہ عصمت انبیاء کہ انبیاء کی عصمت کو ڈسکس کیا جائے وہ تھے یا نہیں تھے. انی ظلمت نفسی فاغفر لی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ ہماری اوقات ہی نہیں ہے کہ ہم ان موضوعات کو ڈسکس کریں، ان موضوعات کو ڈسکس کریں، اسی لیے کبھی نہیں کیے. اس کے بعد جو تہمت لگائی گئی تھی ام المومنین کی عزت پر، یہ آج پہلی دفعہ میں وہ لے رہا. اس واقعے کو بھی کبھی ڈسکس نہیں کیا. روح کانپ جاتی ہے، روح. اور یہ لوگ کیسے کر لیتے ہیں یہ چیزیں؟ پوری دنیا کو بتا رہے ہیں عصا آدم و ربہ، عصا آدم و ربہ، عصا آدم و ربہ. کیا معاملہ ہو گیا ہے تمہیں بھی؟ صحیح نا؟ یہ ان کی اب دیکھ رہے تھے یہ 5-6، یہ میرے پاس کتابیں مجھے گننے دیں، 1 2 3 4 5 6 تفسیریں میں نے نکال کے رکھی ہیں، یہ میرے سامنے. صحیح نا؟ 6 کی 6 تفسیروں میں جواد نقوی صاحب کی طرح ان مفسرین نے وہی ترجمہ کیا ہوا ہے جو جواد نقوی صاحب نے کیا ہے. صحیح نا؟ شیخ محسن نجفی صاحب نے وہی ترجمہ کیا ہوا ہے. شیخ محسن نجفی صاحب انہوں نے بھی وہی ترجمہ کیا ہوا ہے جواد نقوی صاحب نے کیا ہے. یہ ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں جواد نقوی صاحب کے خلاف. یہ آپ ان کی وہ جو ترجمہ جواد نقوی صاحب نے کیا ہے، وہ 5-6 تفسیریں ابھی میرے پاس پڑھی ہیں، وہ انہوں نے کیا ہے. اگر ان کے اندر غیرت ہے تو پھر کریں نا محسن نجفی صاحب کے خلاف، بنائیں پوسٹیں، دکھائیں اگر علی نجفی صاحب کو کہ تمہارے باپ نے جواد نقوی صاحب کی طرح، پھر تو ہم مانیں کہ تم لوگوں کے اندر دیانت ہے. یہ میں شاید یار دجال کو بھی کہہ رہا ہوں کہ تو بھی تو یہ بات کرنا، جتنا تمہارا دماغ ہے اتنا تو تم جتنے بھی، اگر تمہیں اتنی ہی دین کی غیرت ہے جو تمہیں بیٹھنے نہیں دے رہی تو پھر اٹھاؤ نا پھر شیخ محسن نجفی صاحب کو بھی. پھر تم پتہ چل یہ تو تمہیں کرنا نہیں ہے کیونکہ تم دشمنیاں کر رہے ہو جواد نقوی صاحب سے. اچھا، اب میں نے عرض کیا نا جواد نقوی صاحب آیات کو ڈسکس کر رہے ہیں، محکم اور متشابہ آیات کو وہ ڈسکس کر رہے ہیں. عصمت آدم علیہ السلام یا عصمت انبیاء ان کا موضوع نہیں ہے، انہوں نے بطور مثال اس کو بیان کیا ہے. ایک بات یہ ہو گئی. دوسری بات، سید جواد نقوی صاحب کے دروس ہیں ولایت فقیہ پر، آڈیو میں بھی موجود ہیں اور میرے پاس وہ کتبی شکل میں بھی موجود ہیں، پی ڈی ایف کی شکل میں بھی. وہاں پر انہوں نے واضح لکھا ہے کہ نبی بننے کے لیے ایک ہی شرط ہے اور وہ ہے عصمت. ماشاءاللہ کوئی نبی، اب یہ سارے سننے والے سن لیں، میں سید جواد نقوی صاحب کا نظریہ بتا رہا ہوں کہ سید جواد نقوی صاحب کے نزدیک ایک نبی بعد میں بنتا ہے، پہلے مقام عصمت پر فائز ہوتا ہے. اب یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ وہ عصمت انبیاء کے قائل نہیں تھے، یہ غبی ہیں، یہ احمق ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی بات کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. اب یہی ہم آیت دیکھیں. شیخ محسن نجفی صاحب نے ترجمہ کیا ہے، کہے تو میں یہی آپ کو سکرین شاٹ بنا کے دکھا دوں. وہ فرما رہے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے نافرمانی کی ہے، لیکن یہ آیت کا ترجمہ ہے نا، لفظوں کا ترجمہ ہے. لیکن جو قرآن کی دوسری آیات ہیں وہ تو عقیدہ عصمت کو ثابت کرتی ہیں اور رزلٹ میں بھی عقیدہ عصمت ہی ثابت ہوگا. اور شیعہ کا عقیدہ بھی عقیدہ عصمت انبیاء ہی ہے، جواد نقوی صاحب کا بھی یہی ہے. تو اس میں کون سے اعتراض والی بات بنتی ہے؟ صحیح نا؟ لیکن کیا ہے،
جب دشمنی آ جائے تو پھر حسین جیسی ہستی کا بھی احترام نہیں کیا جاتا. یہ تو ابن حسین ہیں.